صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حج کے سلسلے میں کچھ بنیادی معلومات اور حیلے بہانے اور ان کا حل سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھے پارے میں اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کی بات ارشاد فرمائی۔ مسئلہ سماعت فرما لیں، ذہن میں بٹھا لیں۔ فرمایا کہ جس پر استطاعت ہو اس پر حج فرض ہے، جس پر استطاعت ہو اس پر حج فرض ہے۔ اب استطاعت کس پر ہے؟ تقریباً کوئی 10.5 لاکھ روپیہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے۔ یہ پیسے اور مزید 1 لاکھ کہہ لیں جو پیچھے والوں کے اخراجات ہوں گے، اتنی رقم کا جو بندہ مالک ہے، جوان ہے، ہر اس کے اوپر حج فرض ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے، بچے چھوٹے ہیں بچے بڑے ہیں، کاروبار چل رہا ہے یا کاروبار ابھی شروع کیا ہے، حج جب فرض ہو گیا تو پھر وہ فرض ہی ہو گیا ہے، پھر وہ ادا کرنا ہی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں کہ حج پر جتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ اور جتنے دن وہاں رہنا ہے ان کا خرچہ پیچھے والوں کے لیے وہ جس بندے کے پاس ہو اس پر حج کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب حج لازم ہو جائے پھر ٹول مٹال نہ کرے، پھر تاخیر نہ کرے، ہیلے بہانے نہ گھیلے، پھر وہ حج کرے، پھر وہ جلدی کرے۔ لیکن اگر وہ جلدی نہیں کرتا تو وہ اچھا نہیں کر رہا۔ زندگی میں جب بھی حج کرے گا اس کا ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ نماز کا وقت گزر جائے تو قضا ہو گئی، حج قضا نہیں ہوتا، وہ ادا ہی رہتا ہے جب بھی کرے۔ لیکن جب حج فرض ہو گیا اب اس کے اندر تاخیر کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے، فوراً ہی حج ادا کر دینا چاہیے۔ دیگر اب بھی کوئی 15 دن باقی، 10 دن تقریباً باقی ہیں، اس کے بعد بھی گنجائش ہے اور پھر اس کے بعد بھی گنجائش ہے، کچھ اخراجات بڑھ جائیں گے۔ لیکن ابھی جو پہلی بار کی وہ 3 دسمبر تک تاریخ ہے، تو حج کے سلسلے میں کوشش بندے کو لازمی کرنی چاہیے، جن پر فرض ہے وہ ضرور کرے۔ حج اور باقی عبادتوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ حج کی عبادت کے اندر بڑی رقم بھی لگتی ہے اور بڑی محنت اور مشقت بھی لگتی ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں جن میں صرف دولت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو وہاں اس کے جسم کی قوت نہیں لگے گی، صرف دولت ہی لگے گی۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہاں پہ دولت نہیں لگ رہی، صرف بندے کی جسمانی قوت ہے۔ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر صرف بچنا ہے کھانے پینے وغیرہ سے، اس سے بظاہر کوئی جسمانی طاقت بھی بندہ صرف نہیں کرتا اور پیسے بھی بندہ خرچ نہیں کرتا۔ جو حج ہے اس کے اندر بڑی محنت ہے، بڑی مشقت ہے، بڑا چلنا ہے، اور پھر اس کے اندر بڑی رقم خرچ بھی کرنا ہے، دولت۔ نماز کے اندر کیا ہے؟ سائڈوں سے نہیں دیکھنا۔ حج نام ہی زیارت کا ہے، حج نام ہی دیکھنے کا ہے، حج نام ہی پیروی کا ہے۔ صفا مروہ میں آپ دیکھ لو،
وہاں پر بھی یادیں تازہ ہیں، میدان عرفات میں بھی یادیں تازہ ہیں۔ تو حج کا جو لنک ہے وہ باقی عبادات سے بڑا منفرد ہے، بڑا الگ سے ہے۔ تو اس کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، جو عزت ہے، وہ بھی ساروں سے بڑھ کر ہے۔ جب زندگی میں ایک بار حج فرض ہو جائے تو وہ فرض ہی رہتا ہے، ایک بار حج فرض ہو جائے، اسی لیے اس کو جلدی ادا کر لینا چاہیے۔ حج فرض ہو جائے تو پھر اس کو جلدی کریں گے۔ ایک بندے کے اوپر حج فرض ہوا 2024 میں، 25 کے اندر وہ غریب ہو گیا، دولت ساری ختم ہو گئی، اب بھی اس کے اوپر حج فرض ہی ہے۔ بندہ بیمار ہو گیا، اب بھی اس کے اوپر حج فرض ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، کٹ گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چل نہیں سکتا، پہلے تو یہ نا استطاعت ہو۔ ایک بندے کے پاس دولت ہے لیکن صحت نہیں ہے، جا آ نہیں سکتا، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ بندے پر حج فرض ہو گیا تھا، وہ گیا نہیں کرنے، تندرست تھا، دولت مند تھا، حج ہو گیا فرض، کرنے نہیں گیا، اگلے سال ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیسے بھی سارے جاتے رہے، اب جا بھی نہیں سکتا، لیکن حج پھر بھی فرض ہی ہے، وہ یہ بدل کروائے گا، اپنی جگہ پہ کسی اور کو حج پہ بھیجے گا۔ تو اسی لیے جب حج فرض ہو جائے تو پھر ٹال مٹول نہیں، پھر حج کر آئیں، پھر حج کرنا ہی ہوگا۔ تو یہ ایسے نہیں ہے کہ جس وقت پیسے ختم ہو گئے، صحت ختم ہو گئی تو اب وہ فرض بھی اتر گیا، وہ فرض اسی طرح رہے گا۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے حج کے سلسلے میں کہ رقم تو ہے، میں ابھی مکان بنانا ہے، میں کچھ کاروبار بھی سیٹ کرنا ہے، میں بچیوں کی شادیاں بھی ابھی کرنی ہیں، تو پھر حج کی ادائیگی کی طرف غور کروں گا، تو وہ غلط ہے۔ حج کی فرضیت میں نہ کاروبار آڑ ہونا چاہیے، نہ بچوں کی شادی آڑ ہونی چاہیے۔ عجیب معاملہ ہے، ابھی بچی کی منگنی بھی نہیں کی ہوتی، کہیں بات بھی نہیں چلائی ہوتی، تو لوگ کہتے نہیں وہ بچیاں جوان دروازے پہ بیٹھی ہیں، میں آج پھر بعد میں کروں گا۔ وہ تو منگنی کر بھی لیتا، وہ دن طے کر بھی لیتا، حج کی فرضیت وہ فرض ہو گئی، وہ ختم تو نہیں ہونی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر صحابہ کو نہ کوئی ماں تھی، نہ کوئی باپ تھا، نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ عزیز تھا، نہ کوئی سجن تھا، نہ کوئی بیلی تھا، سرکار سے بڑھ کے ہمیں صحابہ کی شادیاں نظر آتی ہیں مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت ہی کوئی نہیں شادی کی، سرکار کو اطلاع ہی کوئی نہیں، وہ تو ملاقات ہوئی تو پھر راز کھلا اس کی شادی ہو گئی۔ تو نقصان اس کا کیا ہوا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شادی میں جس وقت تک وہ دور دراز کے رشتہ داروں کو بلانا نہ لیا جائے تو شادی ہوتی ہی نہیں۔ تو پھر یہ شادیاں، پھر اس طرح کی ہماری رسمیں، یہ عبادات کے اندر آڑ بنی ہوئی ہیں، یہ عبادت نہیں کرنے دیتی ہمیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ شادی کو اس کے طریقے پہ کرتے تو پھر ہر عبادت ہمارے لیے آسان ہو جاتی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے صحابہ کو کوئی نہیں تھا، مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ دور کے، مدینہ کے صحابی، مدینہ کے، نکاح ہو گیا، سرکار کو اطلاع ہی نہیں دی اور سرکار ناراض بھی نہیں ہوئے۔ ہمارے ہاں تو دور کے رشتہ داروں کو بھی اطلاع نہ دی جائے وہ ناراض ہو جاتے۔ ہم نے سسٹم ہی ایسا بنا لیا، ساروں کو ایک عجیب رسم کی طرف دھکیل دیا اور نکاح اتنا مہنگا کر دیا کہ بندے کے فرض نکاح کی وجہ سے چھوٹ رہے ہیں۔ اس میں کیا حرج والی بات ہے کہ گاؤں کے اندر ہی جو 2-4 بھائی ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، بس 2-4 بندے ہوں، نکاح ہو، بس ختم۔
کتنے نکاح اور ولیمے ایسے ہوئے اس کے اندر صرف کھجور کے چھوارے، کھجور ہوتی نرم ذرا کوالٹی کی، وہ بھی میسر نہیں، صرف چھوارے دے دیے گئے، بس ولیمہ ہو گیا جی۔ بکری عام میسر تھی، بکری وہاں پہ گوشت ہی بکری کا تھا۔ ہمارے ہاں تو ذرا مہنگا ہے نا جی، ہم اگر حدیث پڑھیں اور کہیں کہ وہاں بکری کا گوشت کیا گیا، بکرے کا گوشت کیا گیا، ہمیں لگتا ہے کہ یار بڑا خرچہ کیا گیا۔ اصل وہ ایسے ہی تھا جس طرح یہ بلائلر اویلیبل ہے ہمارے پاس، بکری اس طرح تھی اور بڑی آسانی کے ساتھ تھی۔ تو وہ سرکار نے فرمایا بس ایک بکری تیرے پاس ہے، بس اسی کے ساتھ کر دے، بس ولیمہ ہو گیا جی۔ ہم ان چیزوں کو اپنے فرضوں کے اندر لا رہے ہیں، فرضوں کے اندر۔ جی حج کرنے کیوں نہیں گیا؟ بچی کا نکاح کرنا ہے، بچے کا نکاح کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، نہ وہ ساری جگہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ حج تیرے اوپر لازم ہے۔ ایک حدیث کو میں بار بار پڑھوں گا، اس کو ذہن میں بٹھائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر حج فرض ہو، جس پر حج فرض ہو وہ نہ کرے، فرمایا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے۔ اور علماء نے کتنی وضاحت کی، حج فرض ہو، حج بندہ نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت کافر ہو کے مرے۔ حج اتنا ڈاڈا فرض ہے، اور کتنے لوگوں پہ حج فرض ہے، حج کرتے کوئی نہیں، بلا وجہ، کوئی عذر بھی ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ چھوڑ دے، بلا وجہ۔ تو یہ عذر نہیں ہے، میں نے ابھی مکان بنانے ہیں، میں ابھی اپنا کاروبار سیٹ کرنا ہے، ابھی بچے بچیوں کی شادی کرنی ہے، پھر جا کے حج کروں گا، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ گویا کہ شیطان اس کو وسوسہ دے رہا ہے، شیطان اس کو دھوکہ دے رہا ہے، اور ایک بہت بڑی عبادت اور بڑی بندگی اس سے پیچھے ہو رہی ہے۔ اور جتنی اس کی فضیلت ہے نا، حج کی جتنی فضیلت ہے، سرکار فرماتے ہیں حج کرو۔ حج جو بندہ کر رہا ہے اپنے حقوق و فرائض کے ساتھ، وہ ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، بالکل ہی اللہ پاک نے پاک صاف کر دیا اس کو۔ تو شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اتنا پاک صاف ہو۔ اچھا، جو جوان ہے اس کے اوپر جب حج فرض ہو جائے، کتنے جوان ایسے ہیں جن کے پاس اتنی مالیت ہے، تقریباً 12.5 لاکھ روپیہ موجود ہے، 12.5 لاکھ روپے کے وہ مالک ہیں، حج نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں جی ابھی میں ذرا اپنا تھوڑا کاروبار سیٹ کر لوں پھر میں جاؤں گا، یا اندر کی بات نہیں کرتے تو من میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی میں نے گناہ بھی کرنے ہیں، پھر ایک بار جاؤں گا سارے بخشوا آؤں گا۔ میں نے کاروبار کرنا ہوتا ہے، جس طرح بعض لوگ داڑھی نہیں رکھتے، وہ کہتے نہیں جی میں کاروبار تے بیٹھے ہوں نا دکان تے، تو سانوں پھر انہی کی کرنی پہ جاندی ہے، تو لوکاں کہنا داڑھی رکھ کے بھی تسی اس طرح دے کام کرتے ہو، اسی تام واسطے نا جی داڑھی نہیں رکھتے۔ کیا پتہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے اللہ تجھے گناہوں سے ہی بچا دے، محفوظ کر دے۔ تو وہ نوجوان کی سوچ یہ ہوتی ہے میں ایک بار جاؤں گا، ابھی تو میں جوان ہوں، میں ابھی حج کرنے نہیں جانا، تھوڑا بڑا ہو جاؤں گا تو پھر اپنے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھوا لوں گا، پھر بڑی دولت بھی اکٹھی کر لوں گا، پیسے بھی جائز ناجائز طریقے سے جمع کر لوں گا، پھر حج کرنے جاؤں گا، اور پھر ایک بار حج کر کے آؤں گا تو میرے سارے پیسے بھی پاک ہو جائیں گے۔ وہ پاک کوئی نہیں ہونا۔ ناپاک پانی کے ساتھ کپڑے کو 1,00,000 بار بھی دھوئیں تو پاک کوئی نہیں ہوتا، وہ ناپاک ہی رہتا ہے، پانی ناپاک ہے۔ تو یہ ناجائز جو رقم ہے وہ کعبہ شریف جا کے جائز کوئی نہیں ہو جانی۔ تو جو نوجوان ہے اس کو بھی چاہیے، کیا پتہ کل موت آ جائے، کیا پتہ بوڑھا ہو یا نہ ہو، کیا پتہ وہ کمائے یا نہ کمائے، اسی طرح فرض اس کے ذمہ رہ جانا ہے۔ یہ اتنا ڈاڈا فرض ہے، آپ جانتے ہیں اسلام کے اندر یہ جو فرض ہے وہ زندگی میں ایک بار ہی ہے۔ یہ جو فرض ہے حج، یہ زندگی میں ایک بار ہی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی بندے نے پہلی زندگی میں حج ادا کر لیا، بعد میں حج فرض ہوا، فرض پھر بھی اتر گیا۔ ایک جوان سعودی عرب گیا، اس کے گھر کے حالات بڑے کمزور تھے، بڑا قرضہ تھا، اس نے کہا اچھا یار میں حج کر لیتا ہوں، حالانکہ فرض نہیں تھا، حج کر لیتا ہوں، چلو فرض نہیں بھی تو کر لیتا ہوں۔ تو بعد میں اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اب اس کا تو ادا ہو چکا ہے، اب اگر کرنا چاہے تو نفل ہے، نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہے۔ تو حج کی فرضیت اتنی سخت ہے کہ ایک بار ہی ہے،
تو وہ بھی بندہ ایک بار بھی ادا نہ کر سکے فرض ہونے کے باوجود بھی، تو کتنی عجیب بات ہے۔ اسلام نے مطالبہ مین ہم سے کلمہ پڑھنے کے بعد 4 باتوں کا کیا نا، ان میں چوتھی حج ہے۔ اچھا، ایک بزرگوں نے واقعہ اپنا نقل کیا تو میں نے لائیو ان سے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار ایسی صورتحال ہوئی، ایک ولی کامل تھے، بزرگ تھے، شیخ الحدیث تھے، استاد تھے، تو میرے ساتھ ان کا باپ کا رشتہ بھی تھا، میرے باپ بھی تھے، میں شاگرد بھی تھا ان کا۔ تو حج کی باتیں سننی تو دل کے اندر بڑے ارمان پیدا ہونے، آنسو بھی بہہ نکلنے، اور بڑی تڑپ پیدا ہو جانی کہ یار میں بھی حج کرنے جاؤں، میں بھی وہاں جاؤں اور زیارتیں کر کے آؤں۔ تو ایک بار جب حج کا سیزن آیا تو وہ کہتے جی میں نے حضرت سے عرض کی کہ دعا کریں میرے لیے کہ میں حج پہ جاؤں۔ انہوں نے کہا میں دعا نہیں کرنی تیرے واسطے، میں دعا نہیں کرنی۔ اصل یہی تربیت ہے، اور یہی وہ سچے لوگ تھے جو اولاد کی تربیت کرنا جانتے تھے۔ آج کتنی عجیب گل ہے، پنڈ دے چودھری صاحب، نمبردار صاحب، بڑے بزنس مین، وہ کہندا پتر آکھے نہیں لگتا، لیکن وہ مداری اے جنوں کولی کولی آٹا پائی دیے، وہ جانور نو آکھے لوا لیندہ ہے۔ وہ بکرے نو آکھے نا جی چھوٹی جی لکڑی تے چڑھ جا تے بکرا چڑھ جاندا ہے۔ وہ بندر نو آکھے نا ادھر جا تے ادھر جا تے ادھر آ، وہ کر لیندا ہے۔ وہ رچھ دے اندر جڑا نا جی وہ فرما برداری دا مادہ پیدا کر دیندا ہے۔ اتھے یہ مطلب ہے قصوروار بچہ نہیں، یہ قصور اس باپ دا ہے، اس مربی دا ہے، اس استاد دا ہے جنہیں تربیت دی کیتی نہیں، نہ تربیت کرن دا ول گیا۔ اگر ایک مداری کرنے والا ان پڑھ جاہل بندہ جس کو سکول کا پتہ ہی نہیں وہ جانور کو سدھار سکتا ہے، تو انسان کو کیوں نہیں سدھار سکتا؟ اس کے اندر کہیں کمی رہ گئی ہے۔ تو یہ تربیت کرنے والے باپوں کا انداز دیکھیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ میں حج کرنے جانا ہے، دعا کروں۔ کہتے میں دعا نہیں کرنی، حالانکہ بات سیدھی تھی، اچھا کر دیں گے، میں دعا نہیں کرنی۔ کہا کیوں دعا نہیں کرنی؟ کہا تیرے اندر شوق ہی نہیں ہے، اے جس طرح ساڈا شوق ہے نا تو انہوں نے بھی کہنے اس طرح نے شوق کہا، میں دعا نہیں کرنی، تجھے شوق ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ابا جی جب آپ واقعات حج کے بیان کرتے ہیں یقین کریں میں کمرے میں جا کے روتا ہوں، اور میرا دل اس قدر مشتاق ہے کہ میں جاؤں۔ پھر میں نہیں تجھے پھر بھی شوق نہیں ہے۔ کہا ابا جی کیسے؟ کہا اس شوق کے لیے تو نے آج تک کیا کیا ہے؟ کوئی پیسے جمع کیے ہیں؟ کوئی اسباب بنائے ہیں؟ نہیں جی میں کوئی نہیں۔ پھر میں پھر اکیلی دعا سے کیا بنے گا؟ اس نے کہا جی کیا کروں، 100 روپیہ تنخواہ ہے، یہ چوٹ کی بات ہے، 100 روپیہ تنخواہ ہے میری، ایک بچی بھی ہے، گھر کے اخراجات بھی ہیں۔ تو کہا تو 1 روپیہ بھی نہیں بچا سکتا مہینے کا؟ تو یہ جو بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا جی نہیں ابا جی میں 5 روپے بچا سکتا ہوں۔ 1500 روپے میں سمندر کے ذریعے حج ہوتا تھا، اور 3000 روپے میں بائی ایئر حج ہوتا تھا، چوٹ کی بات کر رہا ہوں، 5 روپے۔ انہوں نے کہا جی اچھا یہ تربیت کا انداز تھا۔ اب بچے کو پتہ چل گیا کہ شوق ایسے نہیں ہوتا، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے میں 5 کبھی 5 رکھ لینے، کبھی 6 رکھ لینے، کرتے کرتے کچھ پیسے میں نے جوڑ لیے۔ حج کا سیزن آیا، درخواستیں جمع ہونے لگیں، تو اب میرے پاس جو پیسے تھے وہ اتنے نہیں تھے کہ میں سمندر کے ذریعے بھی، بحری بیڑے کے ذریعے بھی 1500 روپیہ میں جمع کر سکتا۔ جب تنخواہ تھی تقریباً 100 روپیہ تو اس دور میں لگائے اندازہ 3000 روپے میں حج ہو جاتا تھا ہوائی جہاز کے ذریعے۔ وہ کہتے مجھ سے نہ کوئی تھوڑی رقم ہوئی، تو میرا ایک بزنس تھا، اور بزنس کی کل مالیت تھی 600 روپیہ، کل بزنس 600 روپیہ۔ اب چوٹ کے اندر اندازہ لگائیں 600 کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ میں سارا بیچنے کے لیے تیار ہو گیا کہ یار کچھ میں نے رکھے ہوئے ہیں تو وہ ملا کے یہ ملا کے حج کے پیسے بن جائیں گے۔ تو آج بزنس کی وجہ سے ہم حج کرنے نہیں جاتے۔ تو جنہوں نے کمائیاں کرنی تھی، جن کو واقعی شوق تھا، وہ اپنا بزنس بیچنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صرف 600 کی ٹوٹل مالیت، بندہ اپنی راس المال نہیں نکالنا چاہتا، جسے راس کہتے اصل پیسے، انویسٹمنٹ، وہ نہیں نکالنا چاہتا۔
وہ بیچنے کو تیار ہو گئے کہ کوئی نہیں 100 روپیہ میری سیلری ہے تو میرے گھر کا نظام اس سے چل رہا ہے، یہ میرا سائیڈ بزنس ہے، یہ اگر نہ بھی ہوا تو اللہ خیر کرے گا، حج کرنے جا رہا ہوں۔ اور نبی پاک کا فرمان ہے حج کرنے میں، رزق میں، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، تو میں بیچ بھی دوں گا تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا۔ یہ جن کے عقیدے اور ایمان پختہ تھے، وہ کہتے ہیں پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک دوست تھا، اس نے خود ہی حامی بھری کہ آپ مہربانی کریں مجھ سے قرضہ لے لیں اور یہ آپ کا کام ہے، اس کو اپنا چھیڑیں۔ وہ کہتے پھر اللہ کی رحمت ہوئی اور میں وہ قرضہ لے کے گیا، اور پھر میں نے وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھ سے قرضہ اتر جائے۔ واپس آیا تو اللہ نے قرضہ اتارنے کا بھی بڑا بہترین ذریعہ بنا دیا۔ یعنی یہ واقعہ خالی دعائیں اور خالی تمنا نہیں، کچھ کرنا پڑے گا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بزنس کو داؤ پہ لگایا، اپنی ضروریات کو داؤ پہ لگایا، اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے۔ آج نوجوان جو ہے وہ پیسے سائڈ پہ کر رہا ہے، میں اچھا موبائل لینا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، میں نے فلاں جگہ پہ سیر کے لیے جانا ہے، میں نے فلاں حج کے لیے ہم کیوں نہیں کرتے؟ بزرگوں نے بھی پیسے جمع کیے ہوتے ہیں، نوجوانوں نے بھی پیسے جمع کیے ہوتے ہیں، ہم فلاں جگہ پہ پلاٹ خریدنا ہے، ہم اپنے بچے کو رشوت دے کے 10-8 لاکھ دے کے تو ہم فلاں کاروبار کے اندر جو ہے وہ اس کو لگوا دیں گے، فلاں نوکری پہ لگا دیں گے، پیسے میں فلاں کام کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، گھر کے نظام کو چلانے کے لیے پیسہ جمع کرنا یہ منع نہیں ہے، لیکن ہم کو اس طرف تو تھوڑا سا شوق رکھیں کہ جو اصل شوق ہے وہ تو شوق ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو یہ ایک بزرگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا کہ انہوں نے کس طرح اپنے بچے کی تربیت بھی کی، اور کس طرح پھر اس بچے نے اس بات کو دل پہ لیا اور حج کر کے آیا، اللہ نے سارے نظام ہی بہتر کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان وہ آپ نے سنا کہ حج کرنے سے رزق بڑھتا ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا حج اور عمرہ پے در پے کرو، یہ رزق کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ رہ گیا نفلی حج کا۔ نفلی حج اصل جو دین ہے وہ شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین یہ اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ کتنے لوگ عمرہ صرف شوق کی وجہ سے کر رہے ہیں، شوق، دولت ہے نا جی کچھ پاس، لوگ کہیں گے عمرہ کرن کوئی نہیں گیا، صرف شوق لوگوں کو دکھانا، شوق نہیں، جذبہ، اطاعت ہو۔ ہاں اگر شوق اس اطاعت اور جذبے کے تحت ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر صرف خالی دنیاوی شوق ہو تو وہ شوق ہی رہ جائے گا۔ تو بعض لوگوں کا نا یہ شوق ہوتا ہے حج پر حج کرنے کا، حج پر حج کرنے کا، وہ فائدہ ہے، ثواب ہے، اجر ہے، لیکن کب؟ جب نیتیں بہتر ہوں اور اس سے بڑھ کے کوئی اور نیکی نہ ہو۔ اچھا اب وہ واقعات سنانے کا وقت نہیں ہے، کتنے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ لوگوں پر حج فرض تھا، انہوں نے ادا کر لیا، دوبارہ پھر وہ حج کرنا چاہتے تھے، پیسے پاس ہیں لیکن انہوں نے دیکھا کہ کوئی ضرورت مند ہے، حج کرنے نہیں گئے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی۔ نفلی حج جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے ساتھ حج کر لیا تھا، سرکار کے ساتھ حج کر لیا تھا، فرض ان کا ادا ہو گیا۔ اب یہ حج کرنے نہیں گئے، کیوں؟ ان کی جو والدہ تھیں وہ بیمار تھیں، وڈیری حالت میں تھیں، ان کی خدمت کرتے رہے، کہا میں حج پہ جاؤں گا تو پھر اس کی خدمت کون کرے گا۔ اچھا یہ نفلی حج میں ایک ہمیں پرابلم یہ نظر آتی ہے کہ ضرورت مند، کئی ایسے ضرورت مند ہیں جو اپنے گھر کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے چھت کی وجہ سے پریشان ہیں، نان و نفقہ کی وجہ سے پریشان ہیں، کھانے پینے کی وجہ سے پریشان ہیں، کئی بچیاں ایسی ہیں جن کے نکاح کی وجہ سے کوئی ترتیب نہیں بن رہی، نفلی حج کی بات ہے۔ تو فرض تو آپ کا ادا ہو گیا، اللہ نے نوازا ہے تو پھر ان چیزوں کی طرف نگاہ کریں۔ کتنے بڑے بڑے دینی ادارے ایسے ہیں، بڑے بڑے دینی ادارے، وہاں پہ باکمال دین کا کام ہو رہا ہے لیکن تنخواہیں پوری کوئی نہیں ہو رہی، ادھر توجہ کرنی چاہیے، ادھر غور کرنا چاہیے، ادھر اپنی جو دولت ہے اس کو صرف کرنا چاہیے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بن جاتا ہے، اب بھی ہم اگر فیصد نکالیں حرم شریف میں حج کے دنوں میں
تقریباً آدھی تعداد ہوتی ہے نفلی حج کرنے والوں کی، اور وہ نفلی حج کرنے والوں کی وجہ سے جن کا فرض ہے ان کو فرض کی ادائیگی میں مشکل ہو جاتی ہے، فرض کی ادائیگی میں مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی بندے کو چاہیے کہ بندہ تھوڑا غور و فکر کرے اور اپنے معاملات کو دیکھے کہ سب سے بہتر صرف شوق نہ پورا کرتا رہے۔ اچھا بعض لوگوں کو گنتی کا ہوتا ہے، میں اتنے حج کیتے، میں اتنے عمرے کیتے، پھر گن گن کے بہاندے نے، پھر لہاندے نے الحاج فلاں۔ وہ اللہ دے بندے تو 5 حج کر آیا تے تیرا الحاج لہانا ضروری ہون، تو نہ لہا، تو کلا ہی اپنا لا نہا دے، ہاں شروع تھی الحاج لہا، یعنی الحاج یہ حج کی جمع، حاجی کی جمع الحاج، یعنی بڑے حج کیتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے اب اس کی؟ وہ جو 10 لاکھ تو لگا کے آیا ہے، 12 لاکھ لگا کے، اب تو اس لیے لگا کے آیا تھا کہ میرے اشتہار کے اوپر نام لکھے۔ تو اب یہ جو نفلی حج ہے ثواب اس کا ضرور ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ یہ حج کرنے جا رہا ہے، اسی کی فیملی میں، اسی کے محلے میں، اسی کے ایریے میں لوگ جو ہیں وہ کھانے سے ترس رہے ہوں، دینی ادارے ایسے ہوں کہ جو دین کی خدمت کی وجہ سے پریشان ہوں، کتنے لوگ ایسے ہوں کہ جو اپنے گھر کے چھت کی وجہ سے پریشان ہوں۔ بڑے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب بارش آ جاتی ہے تو ان کے گھر کے اندر تک پانی پہنچ جاتا ہے، عجیب معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے، نفلی اعتبار پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا ایک اور علماء نے طریقہ بتایا کہ اگر آپ ثواب بھی چاہتے ہیں، اور اس کا بہتر حل یہی ہے، ثواب بھی چاہتے ہیں اور زیادہ ثواب چاہتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ایسے بندے کو دیکھیں جس نے حج کر لیا ہے، حج کر لیا ہے، لیکن اس کے محرموں میں سے کوئی ایسی عورت ہے جس پر حج فرض ہے، لیکن اتنی رقم نہیں ہے کہ ساتھ اپنے محرم کو لے کے جا سکے۔ عورت کے اوپر ایک اضافی فرض ہے، وہ کیا ہے؟ عورت کے اوپر اور مرد کے اوپر سارے وہ حقوق، وہ شرائط پائی جائیں جو حج کی فرضیت کی بیان ہوئی ہیں، لیکن عورت پر ایک اضافی شرط یہ ہے کہ اس کا ساتھ محرم ہونا چاہیے، عورت کا ساتھ محرم ہونا چاہیے، پھر وہ حج ادا کرے گی۔ عورت کے پاس اپنے پیسے تو ہیں لیکن محرم کے لیے کوئی ترتیب نہیں، تو علماء نے فرمایا وہ جو حج کرنا چاہ رہا ہے اضافی، وہ بندہ ایسے بندے کو تلاش کرے، اس سے حج بدل کروا لے، اپنے لیے اس کے لیے حج کروا لے، تو پھر اس بندے کو 3 حجوں کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں امید ہے ملے گا۔ کیوں؟ وہ عورت تو جا نہیں سکتی تھی، وہ خود تو اس کے اوپر فرض تھا لیکن محرم نہیں تھا، تو وہ رہ رہی تھی، اور یہ بندہ اس نے جانا ہی نہیں تھا، وہ محرم کی وجہ سے گیا، اور تیسرا بندہ اس نے تو پہلے حج کر لیا تھا، یا کوئی ایسا مسئلہ تھا وہ دوبارہ جا نہیں سکتا تھا، تو اگر یہ طریقہ اپنائے گا تو 3 حجوں کا بندہ ثواب وہ لے سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی دینی معاملہ ہو تو علماء سے، اہل علم سے مشورہ کر لیا جائے، تو اس میں کئی راہیں بندے کی کھل جاتی ہیں۔ اچھا بعض یہ بڑے پرابلم ہیں حج کے سلسلے میں آج، وہ کہتے ہیں جی ابھی موسم ٹھیک نہیں ہے، اس بار گرمی بہت زیادہ ہے، پچھلی دفعہ نا جی اموات بڑی ہوئی تھی، میں حج کے لیے نہیں جاؤں گا، تو یہ عذر نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بندے کے بڑے وارے نیارے ہوں، یہ تو بڑے مقدر کی بات ہے۔ یہ حج پہ گیا، راستے کے اندر موت آ جائے، سرکار نے فرمایا قیامت تک حاجیوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ لوگ موت سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اب لوگوں کی یہ صورتحال بن گئی ہے۔ لوگ تو پہلے کہتے تھے ہمیں ادھر ہی موت آ جائے، اب کہتے نہ جانا نہیں، کہ مرنا چاہیے۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم حج کریں گے، پہلے نماز کی پابندی کر لیں، روزے کی پابندی کر لیں، پھر حج کریں گے۔ جی حج میرے کو فرض ہے، میں نمازیں کوئی نہیں پڑھتا، میں گناہ گار ہوں، میں چھوٹے موٹے گناہ بھی کر لیتا ہوں، اور بھی بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر لیتا ہوں، مسجد میں کبھی گیا نہیں، میں تو جمعہ نہیں پڑھتا، مجھے نا تھوڑا میچور ہو لینے دے، اور مجھے تھوڑا اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کر لینے دو، پھر حج کرنے جاؤں گا۔ تو اللہ کے بندو حج کے اندر اگر ہم غور کریں، وہ نعمت اللہ نے پہلے ہی ایسے بنا دی ہے کہ 40 دن تو وہاں رہے گا، تیرا پریکٹیکل ہوتا رہے گا، تو با جماعت نمازیں پڑھتا رہے گا، تو گناہوں سے بچا رہے گا، تو وہاں ہر ناجائز کام سے بچا رہے گا۔ تو یہ بندے کو تو چاہیے جو دین کے قریب نہیں ہے وہ حج کرنے جائے، اس کا ذہن دینی بن جائے گا، 40 دن اس کو فضا دین کی ملے گی، اللہ کے گھر میں فضا ملے گی۔ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، نہیں جی میں ابھی جو ہے نا وہ نہیں جا سکتا، میرا ابھی ذہن نہیں ہے۔ بعض بندے کہتے نہیں میرے اوپر حقوق بڑے ہیں،
رشتہ داروں کے حقوق ہیں، محلے داروں کے حقوق ہیں، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اس لیے حج پہ نہیں جاتے، تو یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ چھوٹے بچے ہم چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا؟ اللہ نے تو سارے پریکٹیکل کروا دیے، ابھی وہ بالکل چھوٹے تھے تو فرمایا ان کو تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، پھر کبھی کبھار آتے تھے۔ تو اگر وہ عظیم لوگ قربانی دے سکتے ہمیں بھی دینی چاہیے۔ کتنے لوگ صرف اس وجہ سے نہیں حج کرنے جاتے، نہیں جی بچے چھوٹے ہیں، میرا پترا تو بنا دل نہیں جی لگتا، تھوڑے بڑے ہو لین دو جی۔ وہ اللہ کے بندوں مالک دیتا ہی نہ تو پھر کیا ہوتا؟ جس مالک نے دیے ہیں اب اس کی نافرمانی کر لی جائے۔ اچھا بعض یہ ہی لب آگے کرتے ہیں، کاروبار سنبھالنے والا کوئی نہیں، بچے میرے چھوٹے ہیں، جب کوئی بچہ میرے کاروبار پہ بیٹھنے کے قابل ہو جائے گا نا میں پھر حج کرنے جاؤں گا۔ وہ اللہ کے بندوں کل موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ وہ جی میں 40 دن اپنا کاروبار بند رکھا، منو تو بڑا گھاٹا پہ جائے گا۔ یہی تو اللہ نے امتحان لینا تھا تجھ سے، یہی تو اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا کہ میری بات پہ تو کتنا عمل کرتا ہے۔ تو یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ پیچھے میرے کوئی نہیں، پیچھے میرا کاروبار سنبھالنے والا کوئی نہیں، اللہ سباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہر صورت ہونی چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں ابھی بیوی پر حج فرض نہیں ہے، جب بیوی پر حج فرض ہوگا نا پھر میں جاؤں گا، تو یہ بھی ایک بہانہ ہے، آپ چلے جائیں۔ جب بیوی پر حج فرض ہوگا تو اللہ اس کے لیے سباب پیدا کر دے گا، جب تیرے پر فرض ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ تو لازمی بیوی کو ساتھ لے کے جا تو پھر ہی ہوگا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں پہلے میں نے والدین کو حج کروانا ہے، والدین پہ تو فرض ہی نہیں ہے، ساری پراپرٹی تو نے بنائی، سارا کاروبار تو نے بنایا، سب کچھ تیرے نام پہ ہے، والدین تیرے بڑے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، حج تیرے اوپر فرض ہے۔ اور اس کے اندر بھی عجیب معاملہ ہے، پھر معاشرہ بھی اور والدین بھی کوستے ہیں پتر نے سانو حج کروایا نہیں، آپ حج کرن چل گئے، آپ کے اوپر فرض ہی نہیں تھا۔ تو والدین اس بیٹے کے حج کی ادائیگی میں آڑ نہ بنے، اللہ نے فرض اس کے اوپر کیا ہے، والدین کے اوپر تو کیا نہیں۔ والدین کے اوپر یہاں تو اتنی دولت ہوتی بھی تو ان کے اوپر اپنا فرض تھا۔ تو جس بچے کے اوپر حج فرض ہو